لیکن جتنی شخصیت اور مقام بلند تھا مصیبت بھی اتنی ہی زیادہ تھی، اتنی بڑی مصیبت تھی۔ ہمارے لیے سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس مقام پر آ کر مصائب پڑھنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے، بڑا مشکل ہو جاتا ہے اس مقام پر مصائب پڑھنا۔ رسالت مآب کی ایک حدیث شریف فرمایا کہ ما اوذی نبی قط کما اوذیت، کسی نبی کو اتنی اذیت نہیں دی گئی جتنی تکلیف مجھے پہنچائی گئی ہے۔ کبھی کبھی اپنے مقام پر یہ سوچنے کا حق ہے ہمارا، سوچیں کہ یا رسول اللہ گزشتہ انبیاء کو کتنی تکلیفیں پہنچائیں گی، خود قصص قرآنی ہمارے سامنے ہیں۔ کسی نبی کو پتھر مار مار کر زخمی کیا گیا، کسی نبی کو سولی چڑھایا گیا، کسی نبی کو آروں سے چیرا گیا۔ یہ پوری تاریخ ہے نا انبیاء کی۔ یا رسول اللہ آپ فرما رہے ہیں کہ کسی نبی کو اتنی اذیت اور تکلیف نہیں دی گئی جتنی مجھے دی گئی ہے۔ یا رسول اللہ وہ کون سی تکلیف ہے، وہ کون سی مصیبت ہے کہ جس کو آپ سب سے بڑا کہہ رہے ہیں؟ ایک ہی جواب ملے گا، ہاں انبیاء نے مصیبتیں اٹھائی ہیں، ان کو آروں سے چیرا گیا ہے، ان کو سولی پر چڑھایا گیا ہے، ان کو پتھر مارے گئے ہیں، لیکن کوئی ایسا نبی نہیں ملے گا کہ جس کی بیٹی کے چہرے پر تماچے لگے ہو۔ مشکل مرلہ ہے۔ میں اس روایت کو پڑھ کے حیران رہ جاتا ہوں۔ میں نے جو اپنی تحقیق کی ہے 40 دن سے لے کر 9 مہینے تک یہ روایت میرے پاس لکھی ہوئی ہے، تحریر ہے۔ رسالت مآب آتے ہر روز صبح کے وقت اس دروازے کی چوکاٹ پر ہاتھ رکھتے اور ایک جملہ کہا کرتے تھے، انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت۔ رسالت مآب نے آیت تطہیر کو بیان کرنا ہوتا تھا، گھر میں آ جاتے، آیت کا جس طرح نزول ہوا بچوں کے پاس بیٹھتے، جناب سیدہ بیٹھی، مولا علیہ السلام بیٹھتے، سب بیٹھتے، سب کے سامنے سناتے۔ آیت تطہیر بھی نازل ہوئی تو یہ 5 تن ہی تھے نا۔ کیا مقصد ہے دروازے پر کھڑے ہو کر 9 مہینے تک یہ کہنا کہ انما یرید اللہ؟ ایک بات سمجھانا چاہ رہے دنیا والوں، اس دروازے کی قدر رکھنا، اس کا خیال رکھنا۔ یہ وہ در ہے جہاں سے فرشتے موت بھی اجازت کے بغیر داخل نہیں ہو۔ دروازہ ہے کہ جہاں فرشتے موت بھی داخل نہیں ہوتا۔ لیکن ظلم کی ایک آندھی چلی، ظلم کی ایک آندھی چلی۔ ایک روایت میں نے خود پڑھی، عربوں میں ایک دستور تھا کہ جس گھر میں کوئی میت اٹھتی تھی 3 دن تک اس گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا۔ ہمارے ہاں بھی روایت اس طرح کی ہے، رسم ہے، 3 دن تک چولہا نہیں جلتا تھا۔ اچانک مدینے والوں نے عجیب منظر دیکھا، جس گھر سے رسول کا جنازہ اٹھے بھی 3 دن نہیں ہوئے، اس گھر سے دھوئیں کے شعلے اٹھ رہے، دھواں اور آگ کے شعلے اٹھ رہے ہیں۔ سوچ میں پڑ گئے، کیا معلوم تھا کہ دنیا نے اس دروازے پر ہجوم کیا اور وہ کچھ کیا جس کو تاریخ مٹا نہیں سکی۔ میں فقط اشارہ کر کے گزرنا چاہ رہا ہوں۔ لے کے آگے دروازے پر میں نے کسی مقام پر ایک جملہ کہا تھا، آپ کی نظر وہ جملہ کر رہا ہوں، مصائب کا جملہ۔ شاید اہل بیت کو جو زخم پہنچائے گئے، بدن پر زخم لگے، ان کا اتنا دکھ نہیں تھا، اصل دکھ ان زخموں کا تھا جو اہل بیت کے دل پر لگے تھے۔ یہی دروازہ، یہی گھر، رسالت مآب تشریف لاتے، جناب سیدہ تشریف لاتی، رسالت مآب احترام کے لیے کھڑے ہو جاتے۔ جب دروازے پر ہجوم ہوا، سیدہ پکارتی رہی، تمہیں معلوم نہیں یہ فاطمہ کا گھر ہے، تمہیں معلوم نہیں یہ فاطمہ، لیکن پھر بھی ہجوم بڑھا، دروازے کو آگ لگی۔ مرحوم کمپانی نے اس کے بعد ایک جملہ لکھا ہے، سخت جملہ ہے۔ 2 روایات جو میں نے پڑھی ہیں، سنی بھی ہیں، 2 روایات۔ دروازے کو آگ لگی،
जनाब सईदा दरवाजे के पीछे थी। हौसले से ये जुमला सुने, रिवायत सुने। दरवाजे को आग लगी, जल गया दरवाजा, आग से भड़क रहा है। अचानक दरवाजे को धक्का लगा। हौसले से सुने इस रिवायत को। दरवाजे को धक्का लगा। किबला यहां पर सवाल उठाते, जब दरवाजे को धक्का लगा, जनाब सईदा दरवाजे के पीछे थी। दरवाजा जब गिरा तो उस वक्त सईदा कहां थी? जलता हुआ दरवाजा, बस जुमला सुनो, जलता हुआ दरवाजा गिर रहा है। दो रिवायत, एक रिवायत यह है पीछे दीवार थी, आगे जलता हुआ दरवाजा था, दरमियान में जनाबे सैयदा थी। आमतौर पर एक रिवायत ही पढ़ी, एक रिवायत मैं सुना रहा हूं, एक रिवायत मैं सुना रहा हूं। जैसे ही दरवाजे को धक्का लगा, जनाब सईदा जमीन पर गिरी, जलता हुआ दरवाजा बीबी के ऊपर गिरा। 12 अफराद दौड़ते हुए दरवाजे के ऊपर से गुजर गए। उस वक्त बीबी की तरफ से एक जुमला बुलंद हुआ, एक ही जुमला आवाज आई, या फिजा तो खुजीनी कद कौतला मोहसिनी। फिजा मुझे संभालो, मेरा मोहसिन शहीद। बस दो जुमले सुने, दो जुमले आखिर में। क्या हुआ? बीबी गश कर गई। उससे पहले एक जुमला सुनिएगा, बीबी किस कैफियत में थी। बड़ी मुश्किल से उठी, बड़ी गश के फाका हुआ, बड़ी मुश्किल से उठी। उठने के बाद फिजा से एक जुमला भी पूछा, मेरे इब्ने अम को कहां ले गए हैं? कहा बीबी जुल्म का बाजार गर्म हो गया, अली के गले में रस्सी डाली, अली को किशा किशा लेके जा रहे हैं। हिम्मत नहीं थी, बीबी जख्मी हो चुकी तो उठी, भाग कर आगे पहुंची, अली के दामन को पकड़ लिया, अली के दामन को पकड़ लिया। फिर क्या हुआ? एक कमीने ने आवाज दी, दूसरा आगे बढ़ा, उसने ताजियाना उठाया, ताजियाना उठाया। बस रिवायत मुकम्मल कर रहा हूं। बीबी ने कहा हाथ दामन से छूटा, ताजियाना रुका नहीं, उसने फिर ताजियाना मारा, वो ताजियाना मारता रहा, बीबी पकड़ती रही। आखिर में एक बदबख्त आगे बढ़ा, उसने हाथ उठाया, उन रुखसारों पर बस आखिरी जुमला, बीबी की शहादत का आखिरी जुमला पढ़ ले। उसके बाद बीबी कितने जिंदा रही? कितने दिन? 3 महीने, 3 महीने से कम। रिवायात 90-95 से ऊपर दिन किसी ने नहीं बयान किए। आखिरी वक्त आ गया, जनाब फिजा को कहा कि फिजा मैं हुजरे में जा रही हूं, बस आखिरी रिवायत पढ़ रहा हूं, हुजरे में जा रही हूं, जब तक तस्बीह की आवाज आती रहे समझ लेना मैं जिंदा हूं, तस्बीह की आवाज आना बंद हो जाए तो समझ लेना मैं दुनिया से रुखसत। अचानक आवाज आना बंद हुई। फिजा ने जल्दी जल्दी हसनैन को भेजा, जाके बाबा को बुला के आए। मैंने एक रिवायत पढ़ी है, अली जो खैबर और खंदक में नहीं गिरे, रिवायत सुन ले, मस्जिद से घर तक पहुंचते मालूम नहीं अली कितनी मर्तबा चेहरे के बार गिरे हैं, फिर उठे। है गुस्ल दिया बीबी को, गुस्ल दिया, जनाजा तैयार किया। मैं रिवायात छोड़ रहा हूं दरमियान में। गुस्ल देते वक्त एक अजीब हालत, एक अजीब मंजर। कुछ असहाब बाहर मौजूद हैं, 2-4 असहाब, जनाब फिजा, जनाब उम्मे ऐमन, जनाब सलमा, थोड़ी सी खवातीन मौजूद हैं। अचानक गुस्ल देते हुए अली की अजीब चीख निकल गई, चीख निकल गई। किसी ने पूछा, मौला क्यों रो रहे हैं,
کیوں اس طرح تڑپ کے روئے ہیں؟ ایک جملہ کہا مولا نے، کہا کہ سیدہ ساری زندگی مجھ سے چھپتی رہی، آج میرا ہاتھ جب سیدہ کی پہلو پہ پڑا ہے مجھے اب معلوم ہوا کہ سیدہ کے پسلیاں ٹوٹی۔ جنازہ تیار ہوا، ایک جملہ کہا، سین میں جنازے کو رکھا گیا، یا حسن و یا حسین حلم زودوا من امکم، بیٹا آؤ ماں کا آخری دیدار کر۔ حسن آئے، حسین آئے، جناب زینب ام کلثوم سب آئے دیدار کرنے کے لیے، سب کے جملے ہیں۔ جناب زینب نے کیا کہا، جناب ام کلثوم نے کیا کہا، جناب حسن نے کیا کہا، میں ایک جملہ مولا حسین کا کوٹ کر رہا ہوں، کلمنی یا اماں، اماں مجھ سے کلام کرے۔ کلمنی یا اماں، جملہ سنیے، کہا اماں مجھ سے کلام کریں، اماں اگر مجھ سے کلام نہ کیا تو میرا دل پھٹ جائے گا۔ مولا گواہی، انی اشہد اللہ، گواہی دے رہے ہیں، خدا کی قسم میں گواہی دیتا ہوں، یہ جملہ سننا تھا، انہا قد حنت و انت و مدت یدیہا، اچانک بندے کفن ٹوٹ گئے، زہرا کے ہاتھ کفن سے باہر آئے، اشک رواں ہوئے، بچوں کو سینے کے ساتھ لگایا۔ مولا کا جملہ سنیے، کہا آواز آئی علی بچوں کو ماں سے جدا کر لو، کہا مولا آگے بڑھے، حسن حسین کو سیدہ کے جنازے سے جدا کیا، کتنے پیار سے جدا کیا ہوگا علی نے۔ دست ادب جوڑ کے کہوں گا مولا آپ باپ ہیں، حسنین بیٹے ہیں، سیدہ ماں ہے، کتنے پیار سے جدا کیا ہوگا مولا۔ ہاں کربلا میں بھی ایک منظر ہے، لاش حسین کی ہے، تڑپنے والی بیٹی سکینہ ہے، جدا کرنے والا شمر لعید۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ۔ رب صلی علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔ رب العزت ہماری اس حقیر سی عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ رب العزت ہم نے جو پرسہ اپنے وقت کے امام کو ان کی جدہ کا پیش کیا ہے، رب العزت اس پرسے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ رب العزت بی بی کے مصائب بکریہ کیا، سب کے دل نرم ہو چکے ہیں یا اللہ، حاضرین میں سے جس کے دل میں جو بھی حاجت شرعی ہے رب العزت اس حاجت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ رب العزت کسی کے گھر میں کوئی بھی پریشانی ہے اس دن کے صدقے میں، اس رات کے صدقے میں، بی بی کے صدقے میں، رب العزت اس کے گھر سے پریشانیوں کو دور فرما۔ کسی کے گھر میں اگر کوئی مالی مشکل ہے، کوئی اور مشکل ہے، رب العزت آج کی رات کے صدقے میں، بی بی کے صدقے میں، مولا حسین اور حسن اہل بیت کے صدقے میں، رب العزت ان کی مالی پریشانیوں کو دور فرما۔ جن کے گھر میں کسی طرح کی کوئی تنگ دستی ہے رب العزت ان کی تنگ دستیوں کو دور فرما۔ رب العزت جن کے مرحومین، جن کے والدین، جن کے عزیز و اقارب اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، رب العزت ان کو جوار معصومین میں جگہ عطا فرما۔ بالخصوص اس بی بی کے صدقے میں رب العزت ان کے گناہوں کی مغفرت فرما۔ مولا ہماری محفل میں بھی، ہمارے اس مجلس میں بھی کتنے ہی ایسے لوگ ہیں جو مریض ہیں، رب العزت اس بی بی کے صدقے میں، اس بی بی کے شکستہ پہلو کے صدقے میں، رب العزت ان سارے مریضوں کو شفائے کاملہ اور عاجلہ عطا فرما۔ بالخصوص میری اپنی والدہ جو ابھی مریض، ابھی ہسپتال ان کو لے کے ہیں، رب العزت اس ماں کے صدقے میں مجھ حقیر کی ماں کو شفائے کاملہ اور عاجلہ عطا فرما۔ رب العزت جن کے گھر میں اولاد نرینہ موجود نہیں ہے، بی بی کے شہزادوں کے صدقے میں، رب العزت ان کو اولاد نرینہ عطا فرما۔ رب العزت لیکن حق یہ ہے کہ ہمیں ایسی اولاد عطا فرما جو سچے دل سے محب اہل بیت ہوں، جو سیرت اہل بیت پر چلنے والے ہوں۔ رب العزت ہم سب کو سیرت جناب سیدہ پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ رب العزت جس طرح ہمارا وقت کا امام اپنی جدہ کو اپنے لیے اسوہ حسنہ قرار دیتا ہے، رب العزت ہمیں بھی جناب سیدہ کی سیرت، اس کے اسوہ پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ ہماری خواتین کو جناب سیدہ کی سیرت پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔
ہم سب کو ان ہستیوں کی اطاعت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ رب العزت اس امام بارگاہ کو، اس جگہ کو، اس محل، اس مقام کو رب العزت دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرما۔ اسی طرح کے ذکر ہمیشہ اس مقام پر ہوتے رہیں۔ رب العزت جو لوگ یہاں پر مقیم ہیں ان کو ہر حوالے سے، ہر شر سے محفوظ فرما، شر دشمنان سے محفوظ فرما، شر حاسدان سے محفوظ فرما، شر شیاطین سے محفوظ فرما۔ رب العزت ہم سب کو شر شیاطین سے محفوظ فرما۔ ہمارے جو بھی دشمن ہے رب العزت ان کو نیست و نابود فرما۔ اس عزاداری کو، اس ذکر کو، ذکر اہل بیت کو، اس مجلس کو ہمیشہ آباد و شاد فرما۔ بالخصوص رب العزت جو دعا ہمیں ہمیشہ کرتے ہیں، کرنی بھی رہنی چاہیے، دنیا میں عدل و انصاف کم ہو چکا، ظلم و ستم بڑھ چکا، رب العزت ہمارے وقت کے امام کے ظہور میں تعجیل فرما۔ رب العزت ہمیں اس قابل بنا جب ہمارا مولا ظہور فرمائے ہم سر کو فخر سے بلند کر کے ان کے لشکر میں شامل ہو سکیں۔ رب العزت ہمیں اپنے وقت کے امام کے جانثاروں میں شامل ہونے کی توفیق عطا فرما۔ اللہم تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ رب صلی علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔ آپ تمام مومنین کے گزشتہ مرحومین کے احسان ثواب کے لیے اور خصوصاً اس مجلس کے لیے جن مومنین کے خدمات تھے اور جن مومنین نے اہتمام کیا ہے ان تمام مومنین کے گزشتہ مرحومین کے احسان ثواب کے لیے اور اس ادارے کو لینے میں جن مومنین کے خدمات ہیں ان تمام مومنین کے مرحومین کے احسان ثواب کے لیے الفاتحہ۔ بسم اللہ آج جس مومن نے تبرک کا اہتمام کیا ہے اس کے مرحومین کے احسان ثواب کے لیے خصوصاً ایک فاتحہ کی درخواست ہے، اور فاتحہ کے ساتھ مومنین سے گزارش کی جاتی ہے تبرک کسی حال کے اندر کھا کے تشریف لے جائے، باہر جانے سے بدنظمی ہو جاتی ہے، اسی لیے بار دیگر گزارش ہے کہ اسی حال کے اندر ہی تشریف رکھے۔ اور جس مومن نے تبرک کا اہتمام کیا ہے اس کے گزشتہ مرحومین کے احسان ثواب کے لیے الفاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد۔ بہت سے مومن و مومنات نے اعمال کی درخواست کی ہے، خداوند متعال ان تمام مومنین کے جتنے بھی جائز حوائج شرعی ان سب کو قبول و منظور فرمائے، اور ادارے کے اندر جتنے بھی مریض بیٹھے ہوئے تمام مریضوں کی صحت یابی کے لیے اور بالخصوص آغائے محترم کی والدہ کی صحت یابی کے لیے اور آپ تمام مومنین کی ترقی و کامیابی کے لیے اور ادارے کی سربلندی کے لیے 5 مرتبہ ام یجیب کی درخواست ہے۔ بر محمد و آل محمد صلوات۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اما یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء اما یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء اما یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف
السوء وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.